ان شر الدواب بے شک بدترین خلائق عند اللہ کے نزدیک الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں فہم لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ گزشتہ آیتوں میں غزوہ بدر کے اندر اللہ نے مشرکین مکہ کو جو عذابات دیے تھے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے ان کے پاس فرشتے بھیجے، اور فرشتوں کے پاس بہت بڑے بڑے ہتھوڑے تھے لوہے کے، جس کے ذریعے سے وہ ان کے چہروں کو مار رہے تھے اور ان کی پیٹھوں کو مار رہے تھے۔ تو اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کو عذاب اس لیے دیا جا رہا تھا، ان کے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ان کو سزا دیا جا رہا تھا۔ اسی طرح فرعون کا تذکرہ ہوا، اور فرعون سے پہلے لوگوں کا تذکرہ ہوا، اور کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں لے لیا، پکڑ میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، تو اعتراض یہاں ہوتا تھا کہ دیکھیے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح عذاب تو نہیں دینا چاہیے تھا، یہ بھی انسان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ انسان نہیں تھے، ٹھیک ہے، انسان تو نام ہی اس کا ہے کہ جو اللہ کو پہچانے وہ انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ان شر الدواب، بے شک بدترین خلائق، یعنی زمین پر چلنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب میں سے بدترین کیا ہے اللہ کے نزدیک، وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ دواب کہتے ہیں جانور کو، تو کہا کافر یہ جانور ہے اور جانوروں سے ہی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جانور اپنے حقیقی مالک کو بھی پہچانتا ہے اور مجازی مالک کو بھی پہچانتا ہے۔ حقیقی مالک جس اللہ نے پیدا کی اس کو پہچانتا ہے، اور جو اس کا دنیاوی مالک ہے اس کو بھی پہچانتا ہے۔ ایک کتا آپ دیکھتے ہیں، کتے کو جب مالک روٹی دے دیتا ہے تو پھر وہ ایک روٹی کے بدلے کیا کرتا ہے، پوری زندگی اس مالک کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کا پہرا دیتا ہے۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے کہ ایک مرتبہ میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک کتا قریب تھا، اس نے ایک نوالا صرف کتے کے قریب کتے کو ڈالا اور خود بھی کھانے لگا۔ کتے نے جب وہ نوالا کھایا تو دور جا کے بیٹھ گیا اور اس کے ارد گرد چوکیداری کرنے لگا۔ اتنے میں ایک آدمی ہے، اس نے بہت بڑا پتھر اٹھا کے کتے کو مارا۔ اب کتا درد سے قرار ہے لیکن اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے کہ یہ جگہ میری مالک کی جگہ ہے، مالک کی جگہ کی حفاظت کرنے، لہٰذا میں اس مالک کی جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ایک نوالے کی وجہ سے کتا کیا کرتا ہے، اپنے مالک کی کیسی حفاظت کرتا ہے، اپنے مالک کے کیسے حق کو ادا کرتا ہے۔ فرمایا انسان جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ اس جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، کتے سے ہی بدتر ہیں۔ جو جانور اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں، حقیقی مالک کو پہچان لیتے ہیں، اس کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے، اس کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ تو جو حقیقی مالک کو بھی پہچان لے، مجازی مالک کو بھی پہچان لے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بلندیوں سے نوازتے ہیں۔ دیکھیے اصحاب کہف کا کتا، وہ ایک کتا تھا، لیکن جب وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا، اپنے مالکوں کو پہچانا اور اپنے مالکوں کے مالک کو پہچانا، تو اللہ رب العزت نے اسے کیا مقام دیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کتے کا، اور کتے کا تذکرہ نام لے کر وَكَلْبُهُمْ، ٹھیک ہے، جب مسلمان پڑھیں گے تو اس کی برکت سے بھی ان کو ثواب ملے گا۔ تو علماء نے لکھا کہ 10 قسم کے جانور ہیں جو انسان تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی وجہ سے، اپنے رب کو پہچاننے کی وجہ سے، اپنے حقیقی اور مجازی مالک کو پہچاننے کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دمبا جو انہوں نے مہمانوں کے لیے ذبح کیا تھا، فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبیحہ
جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر ذبح کیا گیا وہ بھی جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ پرندہ ہدہد جو سلیمان علیہ السلام کے لیے خبریں لایا کرتا تھا، فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور وہ چونٹی جس نے اپنے قوم والوں کی حفاظت کی، سلیمان علیہ السلام کی واقعے کے اندر ذکر ہے نا، فرمایا وہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کا گدہ، یونس علیہ السلام کی مچھلی، تو یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گی۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی وجہ سے اور اپنے حقیقی مجازی مالک کو پہچاننے کی برکت سے کیا کریں گے؟ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت میں اگر کتا یا گدھا ہم سے یہ کہتے بھائی آپ تو ہمیں جب کوئی بات ہوتی تھی ہم یہ کہتے تھے فلاں فلاں فلاں، آج ہم جنت میں جا رہے تم رہ چکے ہو، تم پیچھے رہ گئے، تو کتنی بڑی ندامت کی بات ہوگی، کتنی بڑی حسرت کی بات ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق ان میں سے سب سے بدترین کیا ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہے، فہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے کافر بھی مراد ہے اور مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو ایمان تو لائے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے تو وہ سب سے بدترین انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم پوچھ کر ہم اپنی زندگی کیا کریں؟ گزاریں پوچھ کر، جیسے جانور، جیسے ہاتھی پونک کر زندگی گزارتے، تو ہم پوچھ کر زندگی گزاریں۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے، آپ کو کوئی کسی مسئلے کے اندر مشکل ہے تو علماء ہے، ہر جگہ اللہ نے علماء بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، لہٰذا اب ان سے پوچھیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ان سے پوچھیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھو، اپنے مسائل، نماز کے مسائل، دین کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، کوئی بھی مسئلہ آپ کو زندگی میں آتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں۔ پوچھنے پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ نے اس سے ایک بات پوچھی، آپ اس پر عمل کریں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، جس سے آپ نے پوچھے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ نے ثواب کا ایک دروازہ کھول لیا۔ اور اگر آپ نے دین کے اندر شرم کر لیے تو جاہل رہ جائیں گے۔ فرمایا جو آدمی دین کے اندر شرم کرتے وہ جاہل رہ جاتے ہیں، اور جو آدمی کھانے کے اندر شرم کرتا ہے تو وہ پیٹ کا جاہل رہ جاتا ہے، پیٹ کا بھوکا رہ جاتا ہے۔ جو آدمی دین کے اندر شرم کرتا ہے وہ علم کا بھوکا رہ جاتا ہے، یعنی اس کے پاس علم نہیں ہوتی پھر۔ اور جو آدمی کھانے کے اندر شرم کرتا ہے تو وہ پیٹ کا بھوکا رہ جاتا ہے۔ تو دین کی باتوں میں شرم نہ کرے، پوچھیں، وہ مسائل پوچھیں، نماز کے مسائل، دینی کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے تو آپ پوچھیں، علماء ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، تو آپ پوچھیں۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق کیا ہے؟ جانوروں میں سے جو انسانوں کی پیرس سے نکل چکے، جانور بن چکے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ سب سے بدترین ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس لیے کہ جانور کا تو کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی بھی جانور آپ دیکھ لیں، جانور کا کوئی نہ کوئی قانون ہے۔ آپ مرغے کو لے لیں، جیسے صبح کی نماز سے پہلے وہ اذان دے دیتا ہے، تو کوئی نہ کوئی زندگی جینے کا اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی اور جانور کو دیکھ لیں، کبھی کسی جانور نے انکار نہیں کیا کہ آج میں جو اونٹنی ہے یا بکری ہے وہ کہتی ہے بھائی آج دودھ نہیں ہے، دودھ بند ہے۔ اپنے مالک کو دودھ دیتا ہے، جانور جو بھی ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، وہ دودھ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ مالک اس کو کھلاتا ہے، اپنے مالک کے لیے کام کرتا رہتا ہے، لیکن سوائے انسان کے کہ وہ اپنے مالک کے حقیقی مالک کی بات کو نہیں مانتا ہے، اس کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے، نہیں مانتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ جانوروں سے ہی بدتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔